مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آج کل کے جو احمدی قادیانی مربی ہیں ان کی حالت زار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لے جی، ہم اس کو انشاءاللہ مل کے دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ انشاءاللہ ہم اپنا تبصرہ بھی آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ صاحب نے ایک ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو اپنا الہام پیش کیا تھا ان کے خطوط میں، اور وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اگر اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مارچ 1906 کا الہام تھا، اور یہ وہ الہام تھا جو کلمۃ الفصل میں بھی درج ہے، اور لاہوریوں کو خاموش کروایا گیا یہ کہہ کر، جب تکفیر کا اختلاف تھا ان کے اور ان کے درمیان میں، تو لاہوری اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مسلمانوں کی تکفیر کی جائے، لیکن یہ بضد تھے تو انہوں نے مرزا صاحب کا یہ الہام ان کو پیش کیا تھا۔ لیکن 2022 کے جو تذکرہ کے ایڈیشن سے یہ نکال دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ روایت اور درایت اس کی تسلی بخش نہیں ہے، جبکہ اسی الہام کی بنا پر لاہوریوں کو خاموش کروایا گیا۔ اب 2022 سے یہ کیوں نکالا گیا ہے تذکرے کے ایڈیشن سے، یہ میرا سوال ہے۔ جی اکرام بھائی، سوال سب کو کلیئر ہو گیا نا؟ بالکل 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 جی۔ لیں جی، ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا ہے جی۔ میں پہلے آتا ہوں عبدالسمیع خان صاحب کی طرف۔ جی میں اس کا عرض کر دیتا ہوں عامر صاحب، وہ تذکرے میں جو الہام آیا تھا وہ واقعتاً درایت کی اور روایت کی ان شرائط کو پورا نہیں کرتا تھا۔ یہ تذکرہ کو مسیح موعود علیہ السلام نے مرتب نہیں کرایا۔ تذکرہ پہلی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد 1956 میں پہلی دفعہ مرتب ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی اس میں اضافے ہوتے رہے ہیں۔ مختلف لوگ جو روایتیں بیان کرتے رہے ہیں ان کو چھانا پرکھا گیا ہے، درست ہے، تو بعد میں بعض روایتوں کے متعلق ثابت ہوا کہ پوری نہیں اترتی، لیکن اس کا جو مضمون ہے اگر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں جو القول فصل میں درج کیا گیا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس کا منشا ہے مسیح موعود علیہ السلام۔ اچھا جی، ابھی انہوں نے دیکھیں پہلے تو اس بات کو انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے آپ کے سامنے کہ وہ جو الہام نکالا گیا تھا وہ الہام درست تھا، یعنی اس الہام کا نکالے جانا درست تھا۔ اب یہاں پہ نا آپ لوگ رک کے ایک بات کو سوچئے گا، یعنی یہ ہوتے ہیں ان کے پولیمکس، یعنی جب یہ کسی بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں نا، تو یہ ان کا انداز ہے کہ یہ ہمیشہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ کیوں کہ اگر ادھر سے پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو ادھر بھاگ جائیں گے، وہاں آئے تو وہاں سے ادھر آ جائیں گے۔ ابھی دیکھیں، ابھی یہاں پہ سوال سب سے پہلا یہ تھا کہ اگر تو یہ الہام جو مرزا صاحب کا تھا وہ کیا تھا، جس میں سے انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ اے مرزا، جس شخص کو تیری دعوت پہنچی ہے اور وہ تیرے پہ ایمان نہیں لایا تو وہ اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ بھی ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا مشکل چیز تھی اس کو ڈیفینڈ کرنا، چونکہ اگر ہوتا نا اگر یہ بات ہوتی نا کہ ایسا بندہ کافر ہے تو پھر تو یہ اپنا روایتی ہیر پھیر کر لیتے کہ بھی ایک اعتبار سے کافر ہے ایک اعتبار سے کافر نہیں ہے۔ اب وہاں پہ الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب مسلمان نہیں ہے کیا کہہ بات ہے، کے، جی جی اکرام بھائی، زبردست زبردست۔ جی جی جزاک اللہ جی۔ تو مرزا صاحب نے مسلمان نہیں ہے کہہ کے وہ جو ہیر پھیر ہے کہ کفر کے دائرے ہوتے ہیں ایک اعتبار سے کافر ہے فلانا، وہ تمام بند کر دیے۔ تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے تذکرہ کے لیٹسٹ ایڈیشن سے اس کو نکال دیا، اور ان کی ویب سائٹ پہ تذکرہ کے پچھلے ایڈیشنز موجود ہی نہیں ہیں۔ باقی کتابوں کے حوالے سے جو لوگ ان کی ویب سائٹ سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ پہ پرانی بھی مل جاتے ہیں ایڈیشن، نئے بھی مل جاتے ہیں، لیکن تذکرہ کے صرف نیا ہی ملتا ہے۔ اچھا، اب عامر بھائی کا سوال تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو تذکرہ میں سے کیوں نکال دیا، تو انہوں نے جسٹیفائی کیا جی کہ بالکل وہ روایت اور درایت کے مطابق نہیں تھا، ہم نے نکال دیا۔ اب یہ ایک بات ہے، لیکن یہ دونوں باتوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے، اور آگے جا کے آپ لوگوں کو بات واضح ہو جائے گی کہ تذکرہ میں سے تو نکالا لیکن وہ چیز مرزا صاحب کی روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، حقیقت الوہی کے ایگزیکٹلی اندر۔ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو دونوں طرف سے پکڑ لیا، یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم نے تذکرہ سے نکالا تو ٹھیک نکالا، تو بھائی جب ٹھیک نکالا بات ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ جانتے تھے
کہ یہ تو موجود ہے. تو پھر کیا کیا؟ ابھی وہ موجود ہونے کی صورت میں کیا جواب ہے اس کو پکڑ لیا. اب اس کو سنیے گا آپ لوگ. کہتے رہے ہیں کہ مجھے نہ ماننے کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کا کوئی شخص انکار کرتا ہے، اس لیے وہ خدا کی نظر میں حقیقی مسلمان نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ لوگ بات نوٹ کریں، حقیقی مسلمان خدا کی نظر، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ایک لفظ دکھائیں. انہوں نے یہاں پہ کیا کیا دیا کہ جی وہ مرزا صاحب کا وہاں سے مراد یہ تھی کہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی، مرزا صاحب کے الہام کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، وہاں پہ حقیقی کی بات کوئی نہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، میری سب احمدیوں سے درخواست ہے اس بات پہ غور کریں. اگر کوئی شخص اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، کیا وہ مسلمان کی کسی تعریف کے مطابق مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا ذرا. آگے دیکھتے ہیں. ہم اس کو کافر کہنے کے حقدار نہیں ہیں. اب پھر وہی بات، کیونکہ انہوں نے ایک جواب رٹا ہوا ہے، وہ جواب رٹا ہوا ہے کفر کے حوالے سے. اب یہ سوال ہے مسلمان نہیں ہے کے حوالے سے، اس کا جواب چونکہ پاکٹ بک میں نہیں ہے، اس کا جواب چونکہ احمدیت کا جو سکرپٹ ہے اس کے اندر نہیں ہے. ان کے پاس سارے کا سارا جواب جو بنا ہوا ہے وہ اس حوالے سے کہ فلاں حوالے سے کافر ہے، فلاں حوالے سے کافر نہیں ہے. اچھا، ابھی اسی مجبوری کے تحت جو ان کے یہ مربی صاحب ہیں اور ان کے یہ مہان مربی صاحب ہیں، جو اس وقت جناب اسی اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سکرپٹ کے مطابق سارا جواب دے رہے ہیں کفر کے حوالے سے، حالانکہ اس کے اندر الفاظ ہے مسلمان نہیں ہے. چلیں پھر بھی سنتے ہیں اس کو. کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم نے اسے کافر نہیں کہا، نہ کہتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ گئی، ایک فرقہ ہمارا تھا، باقیوں کا مسلمان ہی کہہ رہے ہیں نا، امت مسلمہ کہہ رہے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں آپ، یعنی چونکہ جس چینل پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ان کا ایک آفیشیل چینل ہے کینیڈا سے، جس کے اوپر یہ لوگ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مربی ہیں بلکہ مربیوں کے ٹیچر ہیں. مثلا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انصر رضا صاحب، وہ جامعہ احمدیہ میں ٹیچر ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اب کہا کہ اب جواب اس طرح کا دینا ہے کہ جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا، ہم تو جو آدمی جو ہے نا وہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو ہم تو اس کو جو ہے نا کافر نہیں کہہ سکتے. ابھی انشاءاللہ کلپ مکمل ہونے دیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی، اب آگے چلتے ہیں ہم. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا مامور جب آ جائے، جب تک وہ نہیں آیا تھا سب برابر تھے. جب خدا کا مامور آ گیا اس کے بعد اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی ہدایت ہے. اب جو شخص جان بوجھ کر یہ اتمام حجت کے بعد اس کا انکار کرتا وہ خدا کی نظر میں سچا مسلمان نہیں ہے. ہم انہیں کافر نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کافر نہیں ہے. یہی ہمارا اس وقت بھی موقف تھا، آج بھی یہی. اب آپ دیکھ لیں اس ساری بات سے کیا بات آپ کو سمجھ آئی. اب یہاں پہ آپ نے کچھ نقطوں کو غور کرنا ہے. یہ وہ نقطے ہیں، یہ ساری باتیں کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہیں، یہ اس طرح کر کے جواب تیار کیے جاتے ہیں. خدا کے سارے ماموروں کا، اب یہ لفظ ماموروں کیوں کہا؟ کیونکہ ظاہر ایک بڑی اکثریت کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی یہ اللہ کے نبیوں کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبیوں کے لیے ان کے لٹریچر میں بھی 3 طرح کے الفاظ ہیں. ایک ہے نبی، ایک ہے رسول، ایک ہے مرسل، ہاں، اور چوتھی بات ہے مامور من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہے. اب یہ چاروں کے چاروں لفظ جو ہیں اس کا معنی ایک ہی ہے، اللہ کا نبی اور رسول. تو پہلی بات تو ہے کہ ابھی مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی ہے. دیکھیں احمدی اس بات پہ غور کرو، آپ کے مربیوں کے استاد صاحب ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ جی اللہ کے سارے ماموروں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. کیا مرزا صاحب جو تھے وہ اللہ کی طرف سے مامور تھے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق اس کا جواب ہے ہاں. اور مامور کسے کہتے ہیں؟ نبی اور رسول. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو آدمی اللہ کے کسی ایک بھی نبی یا رسول کا منکر ہو، انکار کرنے والا ہو، کفر کرنے والا ہو، مجھے بتائیں کہ وہ کیا اسلام کی کسی تعریف میں بھی آئے گا؟ کیا اس کو کسی بھی حوالے سے آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کا سمپل سا آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں
دیکھیں اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو مجھے بتائیں کیا وہ شخص مسلمان ہے؟ سوال تو یہ ہے، اور آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کیا کہا کہ ایک شخص کسی بھی بندے کا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے سارے ماموروں پہ ایمان لائے۔ تو بھائی جن لوگوں کو آپ غیر احمدی کہتے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق وہ تو اللہ کے سارے ماموروں پہ ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا مسلمان کیسے ہوئے؟ یعنی دو صورتیں ہیں نا، کہ اللہ کے سارے ماموروں پہ ایمان لاؤ تو آپ مسلمان ہو۔ اس کا الٹ کیا بنا کہ اگر اللہ کے سارے ماموروں پہ ایمان نہ لاؤ آپ مسلمان نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سارے ماموروں پہ ایمان لاؤ تب بھی آپ مسلمان، اگر آپ اللہ کے سارے ماموروں پہ ایمان نہ لاؤ تب بھی مسلمان، اس بات کے کمانی ہے؟ چلے آگے سنتے ہیں۔ ہم تو خود کہہ رہے ہیں امت مسلم، ہم تو روز امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، تو ہم اسے مسلمان ہی کہتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہاں اب یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ یہ میں بات ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، کلمۃ الفصل میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی آپ بات کو نوٹ کرنا آپ لوگوں نے کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان دو باتوں کا فرق ہے۔ ایک ہے کہ کسی کو مسلمان سمجھنا یا کہنا اس لیے کہ اگلا بندہ مسلمان ہے، اور ایک ہے کہ کسی کو مسلمان اس لیے کہنا کیونکہ اگلا بندہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن میں ابھی آپ کو یہ حوالہ جات دکھاؤں گا، پہلے ذرا کلپ سنتے جائیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کلپ میں جو باتیں آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی جب کتاب سے آپ کو باتیں دکھائیں گے تو دیکھے گا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ طرح اور ہمارے علم کے مطابق وہ خدا کے نظر میں سچے مسلمان۔ اچھا یہاں ہم پہ تو خود سنیے کہہ گا، رہے ہیں امت یہ بات آپ سنیے گا سب دھیان سے۔ مسلم، ہم تو روز امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، تو ہم اسے مسلمان ہی کہتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہاں وہ اب یہ بات سنیے آپ نے دھیان سے۔ مسیح موعود کے منکر ہیں، اور ہمارے علم کے مطابق وہ خدا کے نظر میں سچے مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دجل کی انتہا دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق خدا کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ تو ان کے علم کے مطابق مسلمان ہیں، نہ خدا کے علم کے مطابق ہیں، پھر کس کے مطابق مسلمان ہے وہ؟ کیونکہ آپ نے اگر احمدیت یا قادیانیت کے اس تمام باتوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان کے لفظوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ اب خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، یہ تو مرزا صاحب کے الہام کے الفاظ تھے، اور ابھی انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے علم کے مطابق وہ خدا کے علم کے مطابق مسلمان نہیں ہے۔ تو نہ ان کے علم کے مطابق مسلمان ہیں، نہ خدا کے ہاں مسلمان ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جو بندہ نہ ان کے مطابق مسلمان ہو نہ خدا کے مطابق، وہ کون سا مسلمان ہے؟ اور اس کا میں نے آپ کو جواب پہلے دے دیا، یہ صرف مسلمان اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان دونوں باتوں کا فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ چلیں آگے سنتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے خدا کے رسول کے کیسے حکم کا انکار کیا ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے تاکیدی حکم دیا تھا، اور بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر آنے والے کو اگر وہ سچا ہے تو اس کو ماننے کی ہدایت کی۔ جزاک اللہ۔ اب یہ بات دیکھیے گا، سوال کیا تھا یہاں پہ؟ آپ نے ایک بات پہ غور کرنا ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جناب آپ نے تذکرہ میں سے مرزا صاحب کے الہام کو کیوں نکال دیا؟ یہ سوال تھا۔ اب اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بنتا تھا جو شروع میں دے دیا کہ بھی ہمارے نزدیک تو وہ روایت اور درایت کے مطابق ٹھیک نہیں تھا، ہم نے نکال دیا، تو ختم ہوگی نا بات۔ لیکن کیونکہ میں اس بات کو بار بار آپ کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان کو یہ کہتے ہیں جواب دے دیا ہم نے، تو انہوں نے پہلے اس چیز کے مطابق بات کو پکڑ لیا، پھر بعد میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کتاب میں تو وہ موجود ہے، خزائن میں بھی موجود ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس بات کو کور اپ کرنے کے ساتھ وہ جواب بھی دے دیا۔ اور ابھی دیکھیے گا کہ کیا کہیں گے یہ۔ تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اسی خط کا ذکر حقیقت الوحی میں کیا ہے۔ اگر آپ نے حقیقت الوحی میں پڑھا ہے، اس میں کسی سائل نے یہی سوال کر کے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب تریاق القلوب وغیرہ میں تو آپ لکھا کرتے تھے کہ آپ کے دعوے کے انکار سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو آپ نے خط میں یہ بات لکھی ہے
کہ جو بندہ آپ کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا یہ کتنا جینون کویسچن تھا جو مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دعوے کے انکار سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، اور تب مرزا صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جو نبی شریعت لے کے آتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں حقیقی نبی، صرف ان کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے. تو سائل نے کہا کہ جناب ایک وقت تک آپ وہ کہتے رہے ہیں اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مجھ پہ ایمان نہ لائے وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. تو ساتھ اصل جو نقطے کی بات کیا تھی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ مرزا صاحب کی تحریروں میں یہ بات موجود تھی، وہ ان کو دکھا دی گئی، ان کو بتا دی گئی. ابھی دیکھیے گا ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت اور درایت تو اتنی محکم ہے کہ مرزا صاحب نے خود اس کو ایک سائل کے سوال کی شکل میں حقیقت الوحی میں سوال نمبر 6 کے طور پر نقل کیا ہے. یہ اصل نقطہ آپ نے دیکھنا ہے. دیکھیں ان کا بنیادی جواب کیا تھا کہ جی وہ روایت اور درایت کے مطابق پورا نہیں اترتا، اس لیے ہم نے نکال دیا. ابھی میں آپ کو یہ چیز میں نے دکھانی ہے انشاءاللہ، میں کلپ دکھانے کے بعد. اس چیز کے اوپر 5 گواہیاں ہیں. سب سے پہلی گواہی ہے مرزا صاحب کی اپنی. مرزا صاحب کی موجودگی میں ان کے اس الہام کو مرزا صاحب پہ پیش کیا گیا، مرزا صاحب نے اس کی تصدیق کی. اس ایک گواہی سے بات مکمل ہو جاتی ہے. اچھا دوسری گواہی، دوسرے خلیفہ جو ان کے تھے بشیر الدین محمود، انہوں نے اپنی کتاب میں اس الہام کو کوٹ کیا اور اس کتاب میں لکھا کہ جہاں کہ اس مضمون کی تصدیق خلیفہ اول نے بھی کی ہے. یعنی یہ والا جو الہام تھا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہ کوٹ کس نے کیا اپنے مضمون میں؟ ان کے دوسرے خلیفہ نے. اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جو میں نے مضمون لکھا ہے اس سارے مضمون کو پڑھ کے تصدیق کی ہے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین نے بھی. یعنی یہ 2 گواہیاں آ گئیں، کل 3 بن گئیں. پہلی مرزا صاحب کی اپنی، دوسری پہلے خلیفہ کی، اور تیسری دوسرے خلیفہ کی. ٹھیک ہے آگے چلیں. اس کے بعد اس الہام کی تصدیق کی مرزا بشیر احمد ایم اے نے کلمات الفصل میں. یہ چوتھی گواہی آ گئی. 5ویں گواہی ہے اس الہام کی تصدیق کی لاہوری جماعت نے. 5 گواہیاں ہیں. اب یہی بات ہمارے عامر نذیر بھائی نے کی کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت اور درایت کے مطابق ٹھیک نہیں تھا لہٰذا ہم نے نکال دیا، لیکن اس کے اوپر تو یہ ساری گواہیاں موجود ہیں. ابھی دیکھیں میری بات کو خدا کے لیے نوٹ کیجئے گا. ان صاحب نے جو کہ مربیوں کے استاد ہیں، انہوں نے پہلے اس چیز کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہاں بالکل روایت اور درایت کے مطابق ٹھیک نہیں تھا لہٰذا ہم نے نکال دیا. اب جب یہ ساری بات عامر صاحب نے پیش کی تو اب کہیں گے ہاں یہ الہام درست ہے. ابھی دیکھیے گا، یعنی پہلے درست نہیں تھا، ابھی کیا درست ہے، اور درمیان میں دونوں طرح کا جواب دے دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی سوال کے جواب میں مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اصل بات یہ ہے جو میرا انکار کرتا ہے، جو مجھے نہیں مانتا، وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا. اب یہ دیکھ اس بات کو نوٹ کریں ذرا. اب اس بات کے بعد مجھے بتائیں کہ ان کے جواب کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے جو نے جواب دیا کہ ہم تو مسلمان ہی کہتے ہیں. اور بھائی ایک طرف مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا انکار خدا اور رسول کا انکار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو خدا اور رسول کا انکار کرے وہ تب بھی مسلمان ہی ہے. یعنی کوئی منطق نہیں بنتی نا پورے جواب کے اندر. اب جو خدا اور رسول کو نہیں مانتا وہ کیسے مسلمان کہلا سکتا ہے؟ تو مرزا صاحب نے تو اس کا انکار نہیں کیا. حقیقت الوحی میں اگر یہ بات ابھی دیکھیے گا، ابھی ذرا سنیے گا بات اور ان کی بے بسی کو دیکھیے گا. لکھی ہے مسیح موعود علیہ السلام نے تو میں اس کو اون اس کا انکار نہیں کیا. ابھی سنیے گا. حقیقت الوحی میں اگر یہ بات لکھی ہے مسیح موعود علیہ السلام نے تو میں اس کو اون کرتا ہوں. ابھی ذرا ایک بات پہ غور کریں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب نے، بھئی اگر کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقت الوحی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر کے معنی کیا ہوئے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حقیقت الوحی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو میں اس کو اون کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو پہلے آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے تذکرہ سے نکال دیا کہ روایت اور درایت کے اوپر یہ پورا نہیں اترتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ جو پہلے آپ نے جواب دیا اس کی نفی آپ نے کر دی ہے. یعنی اس کو جواب کہتے ہیں، یہ وہ چیز جس کو یہ جواب کہتے ہیں. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ لیں. ابھی کہتے ہیں کہ حقیقت الوحی میں اگر اس الہام کو کوٹ کیا گیا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو بھائی پھر آپ 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہیں نا کہ تذکرہ میں سے جو نکالا گیا وہ غلط تھا. یعنی میں ان احمدیوں سے مخاطب ہوں کہ بھائی جو لوگ دلیل سے فیصلہ کرنے کو درست سمجھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. آپ مجھے بتائیں
ابھی یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر حقیقت الوحی میں الہام موجود ہے تو میں اس کو اون کرتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تذکرہ میں سے جو نکالا گیا وہ غلط ہے، یہ اصل میں سوال تھا۔ تو آپ پھر کہتے نا، اگر آپ اس کو اون کر رہے ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا تھا یہ کہنا کہ اس کو تذکرہ میں سے جو نکالا گیا وہ غلط ہے۔ یعنی نہ آپ تذکرہ میں سے نکالنے کو غلط کہہ رہے ہیں، نہ الہام کو ڈسون کر رہے ہیں، یہ کون سا جواب ہے؟ وہ جس خط کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی اپنی عبارت ہے، جو مضمون مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی بیان فرمایا، حقیقت الوحی کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ، چونکہ میں نے آپ کو دکھانی اس کلپ کے بعد وہ چیزیں، صرف میں ابھی کلپ میں جانا چاہتا ہوں کنٹینیوسلی۔ آپ یہ دیکھیں، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا جہاں پہ بھی ہے نا وہ اس کا مضمون ایک ہی ہے۔ یعنی ابھی انہوں نے ایک رستہ کیا کھولا، یعنی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے جب تذکرہ میں سے جو چیز نکالی ہے اس کا کچھ اور مضمون ہے، اور حقیقت الوحی میں جو چیز موجود ہے اس کا کچھ اور مضمون ہے۔ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا اور میں فیصلہ آپ سے چاہوں گا کہ کیا یہ مضمون ایک ہے کہ دو ہیں۔ چلیں آگے سنتے ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلی ہوئی کتاب ہے، ہم اس کے ہر لفظ کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے معنی وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظم مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں مانتا۔ یہ ویسی بات ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بخاری میں وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ خدا کی نظر میں کافر ہو جاتا ہے، آپ اسے کافر کہنے کو۔ اب یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہاں پہ نا ایک نقطے کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اس نقطے کو آپ نے نہیں چھوڑنا جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ ان کے ذہن میں ایک سکرپٹ ہے کفر کے حوالے سے۔ بھائی اس الہام میں کفر کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کا تمام سکرپٹ بنا ہوا ہے کفر کے حوالے سے کہ کفر کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک کفر وہ ہوتا ہے، ایک کفر یہ ہوتا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا، کلپ ختم ہونے کے ساتھ ہی آپ کو سارے حوالے میں دکھاتا ہوں کہ یہ جو کفر کی قسموں والی انہوں نے بات کی ہے، یہاں بھی یہ انفارچونیٹلی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو کفر کی قسموں والی بات ہے وہ مرزا صاحب کے کفر پہ اپلائی نہیں ہوتی، بلکہ مرزا صاحب کا کفر وہ ہے جس کو کہتے ہیں کفر شرعی یا کفر حقیقی، یا آپ کہہ لیں کفر اکبر، کہ جس کی صورت میں بندہ اسلام میں کسی اعتبار سے بھی نہیں رہ جاتا۔ ابھی آپ کو یہ دکھاتے ہیں، تو انشاءاللہ جب آپ کو دکھائیں گے تو انہوں نے جو ساری یہ بات کی ہے کہ جی وہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کو بھی تو کافر کہا گیا ہے، ابھی اس کو بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کوئی حق نہیں رکھتے، ورنہ آپ کہہ دیں کہ آج امت مسلمہ کی 90 یا 95% آبادی کافر ہو چکی ہے۔ اچھا ابھی آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں ہم۔ یہ جو نے کہا نا کہ جو حدیث میں آتا ہے جی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا، اب دیکھیں اس کا جواب ہمارے علماء نے آلریڈی آپ کو دیا ہوا ہے کہ اس حدیث سے مراد ہے کہ کوئی شخص نماز کے حکم کا انکار کر دے، کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اسلام کے اندر نماز ہے ہی نہیں ہے یا نماز کی فرضیت ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کہ ہم نے کوئی دائرہ یہاں پہ کھولے، ہم نے کوئی دائرہ نہیں کھولا۔ ذرا سنیں میری بات توجہ کے ساتھ، یہاں پہ بات ہو رہی ہے انکار کرنے کی، جس طرح کے ہم انکار کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب اللہ کے نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی کوئی بندہ انکار کر دے، یہ بندہ یہ کہہ دے کہ جو ہے اسلام کے اندر نماز نہیں ہے، تو جیسے بندہ یہ کہے نا کہ مرزا صاحب اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور ایسے بندہ کہے جی کہ اسلام کے اندر نماز نہیں ہے، تو بالکل دونوں کے دونوں کافر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ایک ابھی آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے عقیدے کے مطابق تو مرزا صاحب کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، لیکن بات تو آپ سے ہو رہی ہے نا کہ مرزا صاحب کو اگر وہ اللہ کے نبی ہے نا آپ کے بقول تو ان کا انکار کر دینا اور نماز کا انکار کر دینا، یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں۔ کہ نماز اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے، تو اللہ کے دین میں جو چیزیں بالکل جیسے کہہ لیں کہ موجود ہیں، ثابت شدہ ہیں، ان میں سے کسی بات کا انکار اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ اسلام میں نہیں رہ جاتے، تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بھی دکھا دوں گا کہ جنہوں نے کہا نا کہ وہ والا کفر اور ہے، یہ والا کفر اور ہے، کفر کے دائرے ہوتے ہیں، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی۔ خدا کی نظر میں وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے،
हमारे कहने का और जो हमने मसीह मौद अलैहिस्सलाम से सीखा, वरना आप कह दें ये बात आपने भी सुननी है ध्यान से, बहुत ध्यान से। कि आज उम्मत मुस्लिमा की 90 या 95% आबादी काफिर हो चुकी है। खुदा की नज़र में वो काफिर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पे एक बात नोट करें आप, इसने कहा कि जो आदमी नमाज का तर्क करने वाला है खुदा की नजर में वो काफिर नहीं है। और यहाँ पे मिर्जा साहब का इल्हाम क्या था कि जो मेरा इनकार कर दे वो खुदा की नजर में मुसलमान नहीं है। अब मुझे बताएं, जो खुदा की नजर में मुसलमान नहीं है वो खुदा की नजर में कौन है? काफिर है ना। तो इसका मतलब है कि अभी इन्होंने खुद इस बात का इकरार कर लिया कि ये जो दायरों वाली बात ये बनाना चाह रहे थे उसका खुद इनको पता है कि वो बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। क्योंकि अभी देखें ना, सारी की सारी बात क्या हो रही है कि मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि जो उनका इनकार कर दे वो खुदा की नजर में मुसलमान नहीं है। अब जो खुदा की नजर में मुसलमान नहीं है वो खुदा की नजर में क्या है? काफिर है ना। और इन्होंने खुद कहा कि जो नमाज वाला मामला है इससे बंदा खुदा की नजर में काफिर नहीं हो जाता। ये भी देखे जरा। अपने फराइज पूरे नहीं किए। हमारे कहने का और जो हमने मसीह मौद अलैहिस्सलाम से सीखा उसका ही मतलब है, जो मुझे नहीं मानता वो खुदा रसूल को इसलिए नहीं मानता कि खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि आने वाले मामूर को मानना। रसूल करीम अब अंदाजा कर लें जरा कि इनके अल्फाज देख के जरा, खुदा ने हुक्म दिया था कि आने वाले मामूर को मानना। भाई कहाँ हुक्म दिया था आने वाले मामूर को मानना? अल्लाह के नबी की हदीस में है कि भाई कसम है उसकी जिसकी हाथ में मेरी जान है, मरियम का बेटा तुम में नाजिल होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इनकी ये बात इसलिए गलत है कि जी कह रहे खुदा ने हुक्म दिया था कि आने वाले मामूर को मानना। भाई ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मत मुस्लिमा ऑलरेडी मानती है, इसमें आने वाले की जरूरत ही नहीं है कहने की, क्योंकि बात ईसा अलैहिस्सलाम की हो रही है। लेकिन देखिए कैसे दजल देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल करने की बजाय, जो कि असल में मौजूद है, लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? खुदा ने हुक्म दिया था कि आने वाले मामूर को मानना। कहाँ हुक्म दिया? दिखाएं जरा। यानी नोट करते अल्फाज का हेर देखे ना, सारी की सारी जो दजल है वो अल्फाज में छुपा हुआ है। ये तमाम अल्फाज का हेर फेर है जो पिछले 100 साल से अहमदियों को दिया जा रहा है। लेकिन अहमदियों, खुदा के लिए मेरी आपसे दरखास्त है, अब आपके जागने का वक्त आ गया है। कब तक इस धोखे में आप फंसे रहोगे? चलें इसको सुनते हैं आगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब वो आए तो उसकी बात करना। जब वो खुदा और उसके रसूल के हुक्म को नहीं मानता तो वो खुदा और रसूल को गोया नहीं मानता। जब कोई शख्स नमाज नहीं, अब देखें जरा, यानी इनकी हर दूसरी बात अपनी पहली बात की नफी कर रही है। अभी क्या कह रहे हैं कि जो खुदा और रसूल के हुक्म को नहीं मानता वो खुदा और रसूल को भी नहीं मानता। भाई यही बात तो हम कह रहे हैं कि जो खुदा और रसूल को नहीं मानता, आपके नजदीक हम लोग वो हैं जो खुदा और रसूल के हुक्म को ना मान के खुदा और उसके रसूल को नहीं मान रहे, इनकार कर रहे हैं। तो यही तो बात हम आपसे कह रहे हैं कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम खुदा और उसके रसूल का इनकार कर रहे हैं, साथ आप कहते हैं हम कहते हैं जी आप काफिर नहीं, आप मुसलमान हैं। यार दोनों बातों में कोई मुताबिकत नहीं है ना, दोनों बातों के अंदर कोई भी मुमासलत नहीं पाई जाती। यानी एक तरफ ये कहना कि हम खुदा और उसके रसूल का इनकार करने वाले हैं और साथ ये कहना कि हम मुसलमान हैं, ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती ना भाई। पढ़ता, जब कोई शख्स रोजा नहीं रखता, जब कोई शख्स मियाँ बीवी के हकूक अदा नहीं करते एक दूसरे के, जब वो कुरान के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करता। मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ अच्छा अब देखें जरा, अब ये दोबारा वही धोखा देने की कोशिश कर रहा है कि जी जब कोई बंदा मियाँ बीवी के हकूक अदा नहीं करता, ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता। यहाँ पे ना मैं आपको रुक के एक बात अर्ज करता हूँ, मुझे याद नहीं है आगे क्लिप में जाके, क्या पता वो बात आ जाए। चले पहले क्लिप को देख लेते हैं। तक लिखा है कि कुरान में 700 हुक्म है, और जो शख्स एक हुक्म का भी इनकार करता है वो इस्लाम से खारिज होता है, वो मेरी जमात में से नहीं, वो उसी वक्त दायरा इस्लाम से निकल जाता है। तो ऐसी बातें जितनी भी कही जाती हैं वो जोर देने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए कही जाती हैं। ये ले बात फिर वही आगे, अल्फाज के मानी कोई नहीं है। कह रहे जी कि कुरान के इस्लाम के अंदर 700 बातों का हुक्म है और मिर्जा साहब ने कहा है कि जो इनमें से किसी एक बात का भी इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है और मेरी जमात में नहीं है। अब मुझे बताएं, यही तो बात हम आपको कह रहे हैं, यही बात हम आपको कह, सिर्फ फर्क क्या है? सिर्फ फर्क कितना सारा है कि मुसलमान जिस बात पे ईमान रखते हैं, जिस बात का इकरार करते हैं, वही बात आपके सामने रखते हैं। वो क्या है कि कोई आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाले को जब मान लेगा तो ऐसा शख्स काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है। ठीक हो गया, हमारा ये मौकफ है।
آپ کا موقف کیا ہے کہ جو اللہ کے سارے ماموروں کو نہ مانے وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے. یعنی موقف آپ کا ہمارا ایک ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس موقف کا جو لازمی نتیجہ ہے اس کو اپنی زبان سے دو ٹوک الفاظ میں بیان نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جی دیکھو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، لیکن دیکھو احمدی تو یہ کام نہیں کرتے. ہمیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کلپ کے بعد کہ احمدی کیا کرتے ہیں. حقیقی طور پر اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اپنی کتاب کشتی نوح میں آپ جانتے ہیں مسیح علیہ السلام لمبی لسٹ دی ہے کہ جو شخص یہ نہیں کرتا میری جماعت میں سے نہیں ہے، جو یہ نہیں کرتا میری جماعت میں سے نہیں ہے، اور فرمایا 700 حکموں میں سے جو ایک حکم ہی ٹالتا میری جماعت میں سے نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے. یہ حکم بھی اسی طرح ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے حضرت مرزا صاحب کو بطور مسیح اور مہدی قبول نہیں کرتا وہ ایک حکم کی نافرمانی کرتا ہے. اس لیے خدا کی نظر میں گویا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کو ابھی یہ دیکھیں، ابھی الفاظ کیا ایڈ کیے، گویا کہ وہ خدا اس کے، یہ کہاں ہے گویا؟ یہ گویا کہاں ہے؟ یہ گویا ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہی تو الفاظ کا ہیر پھیر ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مرزا صاحب کو وہ الہام کیا ہے جس کی ساری یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور ساتھ کے ساتھ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ الہام کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال اللہ نے کیے کہ جس کے ذریعے سے بات واضح نہیں تھی. ابھی آپ یہ گویا لگا کے اس کے بات واضح کر رہے ہیں. وہ فیصلہ کن وجود نہیں مانتا، وہ مطاع نہیں مانتا. یہ مراد ہے، یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور وہ یہی تو ٹھیک ہے، لیکن جزاک الہام کیوں نکالا پھر؟ یہ بات ہے. ماشاءاللہ میں اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عامر نذیر بھائی کو. وہ کہہ رہے ہیں ویسا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ نے جو ساری وضاحت کی ہے مربی صاحب، آپ نے جو ساری وضاحت کی ہے، آپ الہام کو قبول کر رہے ہیں جبکہ آپ کی جماعت نے الہام کو نکال دیا ہے. سوال تو یہ ہے، اس کا جواب دیں. تذکرہ سے اگر یہ بات خود مرزا صاحب نے کوٹ کی میں ہوئی، ذمہ دار نہیں ہوں. میں جب اس حقیقت الوحی کی عبارت کو اون کر رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں، تذکرہ میں ہو یا نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دیکھیں اب جواب کا اندازہ کریں ذرا. کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس عبارت کو اون کر رہا ہوں تو تذکرہ میں ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بھائی یہی تو فرق پڑتا ہے نا کہ آپ کتابوں کے ساتھ ہیر پھیر کر رہے ہیں. دیکھیں نا ان کا یہ کہنا، اب میری بات پہ سب لوگ غور کیجئے گا، ان کا یہ جو انہوں نے پوری وضاحت دی ہے، انہوں نے اس الہام کو اون کر لیا جیسے خود کہہ رہے ہیں. جماعت نے جب الہام کو نکال دیا تو کیا مطلب؟ جماعت نے الہام کو ڈس اون کر دیا، اور یہ کہتے فرق کو نہیں پڑتا. یعنی جب آپ سے سوال کیا جائے، جب آپ کو ثبوت دیے جائیں، آپ الہام کو اون کر لیں، اور جب آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو آپ الہام کو نکال دیں، اور پھر کہتے فرق کوئی نہیں پڑتا. میں جب قبول کر رہا ہوں، آپ کے سامنے قبول کر رہا ہوں، ساری دنیا کے سامنے قبول کر رہا ہوں، حقیقت آپ دیکھیں نا یہی وہ بات ہے. صرف بات کا ایک رخ پیش کر رہے ہیں کہ میں قبول کر رہا ہوں، دنیا کے سامنے قبول کر رہا ہوں. اور بھائی جب آپ کی جماعت نے نکالا ہے وہ بھی تو دنیا کے سامنے نکالا ہے، اس کا جواب آپ دے نہیں دے. بھائی میں مسیح علیہ السلام نے لکھا وہ سچ لکھا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ابھی دیکھیں ذرا، کہنے جو کچھ لکھا سچ ہم قبول کرتے ہیں. اور بھائی یہ بات ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ یہ بات اپنی جماعت کو بتاؤ کہ جنہوں نے نکال دیا ہے. یعنی سارے کا سارا جو مقدمہ ہے ہمارے عامر بھائی کا وہ یہ ہے کہ بھائی الہام کو کیوں نکالا. آپ کو پتہ ہے یہ کیوں نکالا ایک بڑی مشہور ٹرم ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. الہام کو کیوں نکالا؟ یعنی الہام یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. الہام یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. سوال تو یہ ہے. آپ الہام کو اون کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جناب وہ دعوے کر رہے ہیں، اور سوال یہ تھا الہام کو کیوں نکالا. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تذکرہ میں ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں اندازہ کریں، کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تذکرہ میں ہے یا نہیں ہے. اس سے فرق پڑتا ہے، پتہ ہے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جماعت احمدیہ ضرورت کے مطابق اور وقت کے مطابق مرزا صاحب کے الہام کو ڈس اون بھی کر سکتی ہے اور اون بھی کر سکتی ہے. اور میں نے وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ جب مرزا صاحب نے کہا نا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے تو ان کے لیے مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں. اگر مرزا صاحب یہ کہتے نا کہ ایسا شخص کافر ہے تو پھر آپ کا سکرپٹ چل سکتا تھا، مگر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، اس لیے آپ کو وہ نکالنا پڑا. ٹھیک ہے، خیال ہے کہ یہ سوال جو آپ کا سیشن ہے بحث مباحثے کا نہیں ہے. ہاں ابھی آ گئی ایمبولینس.
ابھی انصر رضا صاحب کو خیال آیا کہ بھائی اگر بات اسی طرح بیک اینڈ فورتھ میں چلتی رہی تو کام تو خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال جواب کا سیشن ہے, یہ بیک اینڈ فورتھ بحث کا سیشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں دیکھیں نا, جب دونوں طرف سے بات آتی ہے جاتی ہے, بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے, اس سے بات کھل جاتی ہے. اور یہی تو جماعت احمدیہ چاہتے ہیں, کہیں بات کھل نہ جائے, جو پردے پڑے ہوئے ہیں کہیں وہ پردے ہٹ نہ جائیں. انشاءاللہ بشیر بھائی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, میں ابھی لیتا ہوں انشاءاللہ بشیر بھائی کو بھی, اس کو ہم جلدی سے مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, اور وقت ہوگا بالکل کوئی؟ ٹھیک ہے. اور بات یہی ہے, میں صرف یہ جواب یہ ہے انصر صاحب, جواب یہی بنتا ہے کہ ہم نے اگر تو خدا نہ خواستہ کوئی چیز ڈس اون کرنی ہوتی تو ہر ایک جگہ سے اس کو. اب یہ دیکھیے گا ذرا, یہ آپ نے ان صاحب کی بات کو بھی سننا ہے, یہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. اور بات یہی ہے, میں صرف یہ جواب یہ ہے انصر صاحب, جواب یہی بنتا ہے کہ ہم نے اگر تو خدا نہ خواستہ کوئی چیز ڈس اون کرنی ہوتی تو ہر ایک جگہ سے اس کو وائپ آؤٹ کرتے رہے. ہاں بالکل. نہیں, جس لیکن بیس یہ پر بات بھی ہے کہ احادیث میں سے بہت سی احادیث نکالی جاتی ہیں کہ یہ درایت کے مطابق نہیں پوری اترتی. ابھی چند سال پہلے جو فوت ہوئے ہیں الالبانی صاحب, ناصر الدین الالبانی, انہوں نے بخاری کی اور صحیح ستہ کی بہت سی احادیث کو یہ کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ساری. تو اس کے علاوہ جو پہلے محدثین جمع کرتے تھے پھر نکال دیتے تھے کہ یہ روایت کے مطابق نہیں ہے, درایت کے مطابق نہیں ہے, تو کوئی عیسائی آگے پوچھ سکتا ہے ان سے کہ جی یہ حدیث کیوں نکالی وہ. اب یہاں پہ نا آپ نے دو چیزوں پہ غور کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے مربیوں کے استاد جامعہ احمدیہ کے ٹیچر انصر رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دیکھو اس طرح تو ہوتا رہا ہے کہ وہ شیخ البانی رحم اللہ نے جناب وہ فلانی اس کو نکال دیا, فلاں نے فلاں اس کو نکال دیا. اس وقت میں نا آپ لوگ ایک بات کو بھول جاتے ہیں, ہم سب لوگوں کے پاس جو اسلام ہے وہ آپ کے نزدیک سڑا ہوا اسلام ہے, زہریلا دودھ ہے. ایسا اسلام ہے کہ جو اللہ کی نظر میں اب درست نہیں ہے, جھوٹا اسلام ہے. چونکہ آپ کا ہے ٹرو اسلام, پھر ہمارا کیا ہے آپ خود فیصلہ کر لیں. تو بھائی ہمارے اسلام میں ہم جو کچھ کریں وہ تو ہے غلط. ہم لوگ جو غلط ہیں, آپ دن رات اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دیکھو جو تمام علماء ہیں یہ آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ہیں, یہ جو تمام علماء ہیں نعوذ باللہ, آپ لوگ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جناب بندر اور خنزیروں کی طرح ہیں. اور جب آپ پہ مشکل پڑی تو وہ لوگ جو آپ کے نزدیک آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ہے, آپ ان سے سہارا لے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا مرزا صاحب کی جو ساری کی ساری کتاب ہے, جو کتابیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہیں. آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے, یعنی آپ کے عقیدے کے مطابق مرزا صاحب کی تمام باتیں اللہ کی طرف سے وحی ہیں نا جو آپ نے تذکرہ میں چھاپی ہوئی ہیں. اب ایک طرف وہ کتاب وہ مجموعہ جہاں پہ آپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس مجموعہ تذکرہ کے اندر مرزا صاحب کے الہامات یعنی نعوذ باللہ ان پہ آنے والی وحی ہے, آپ اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روایت اور درایت کے اوپر پوری نہیں اترتی, اور باقی جگہوں سے آپ نہیں نکالتے ہیں. یہ آپ کی انکنسسٹنسی ہے. جو بھی ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ فلاں محدث نے فلاں جگہ سے نکال دیا, اس سے اس کا جواب نہیں بنتا. اس بات پہ غور کریں, آپ کا سب جگہ سے نکالنا پھر بنتا تھا یا نکالتا سب جگہ سے, حدیث کیوں نکالی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری جو حج فرمایا اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. تو کیا مسلمان کی گردن نہیں مار رہا, قتل و غارت نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کافر ہیں. پھر اب یہ آپ نے ساری باتیں نوٹ رکھنی ہے, کیونکہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ دیکھو وہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کو ترک کر دیا تو کفر ہو گیا. ابھی نے مثال دی کہ دیکھو اگر آپس میں مطلب لڑائی کی تو اس سے کفر ہو گیا, تو دیکھو وہ بھی کفر نہیں ہو گیا. تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ وہ. لیکن ایک جگہ یہ کہا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ تو پھر تضاد صاف ہے اس کے اس سامنے. کے مضمون کو ہم قبول کر رہے ہیں. نہیں, مضمون تو یعنی آپ لوگ اس بات پہ غور کریں کہ بات یہ ہو رہی ہے, سمپل سا سوال ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ الہام کو نکال دیا اور باقی جگہوں پہ اس کو قائم رکھا, اس کا آپ دفاع بھی کر رہے ہیں, اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. سوال تو یہ ہو رہا ہے, اگر جواب کیا دیا جا رہا ہے آپ نے سن لیا. اور اس کے ساتھ آپ یہ غور کریں کہ ابھی چونکہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے
کہ بھئی یہ جو ساری بات انصر رضا نے کی ہے اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا, ہم تو اس چیز کو اون کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے گا ذرا. قبول کر رہے ہیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں تضاد نا, اس کے اپنے اپنے کانٹیکسٹ ہیں, اپنا اپنا اس کا ہے سیاق و سباق ہے. ابھی نا بعض دفعہ یہ لوگ الفاظ استعمال کرتے اس کے کوئی معنی بھی نہیں ہوتے. یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے تذکرہ سے نکالا تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, اور جب باقی جگہوں سے نہیں نکالا اس کا ایک کانٹیکسٹ, وہ کیا ہے وہ بتائیں ہمیں. یہی تو آپ سے سوال شروع سے پوچھا کہ آپ نے 8 منٹ لگا دیے, سوال کا جواب نہیں دیا. یہی تو ایگزیکٹلی آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ یہاں سے نکالتے ہو یہاں سے نہیں نکالتے, اس کا جواب دو. تو کہہ رہے ہیں اس کا ایک کانٹیکسٹ, اس کا سیاق و سباق وہ کیا ہے وہ دے ہمیں. وہی تو پوچھا ہے آپ سے. اگر اس کے ہمیں حساب سے بات روایت ہوتی ہے. اور دراعت کے لحاظ سے اور مضبوط سند مل گئی تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ درج کر دیا جائے گا, آپ فکر نہیں اصل میں کریں. اچھا ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اور کچھ مل گئی تو ہم اس کو دوبارہ درج کر دیں گے. خدا کے بندو اپنی ہی بات پہ غور کر لو. آپ نے ابھی پچھلے 5-7 منٹ لگا کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس الہام کا یہ مطلب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ ہاں بالکل حقیقت وہی کہ وہ الہام موجود ہے. آپ نے اقرار کیا, آپ نے کہا ہم اس کو اون کرتے ہیں, اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگر وہ پورا اتر گیا تو ہم اس کو شامل کر دیں گے. یار ابھی آپ نے خود اقرار کیا کہ میں اس کو اون کرتا ہوں, پھر کیا مطلب اگر شامل ہو گیا تو, یا اگر وہ پتہ چل گیا تو. مدعا اتنا ہی ہے کہ اس کو دوبارہ جو ایڈ کروانے. ہے وہ ہاں اس کے سامنے میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ اطمینان ہے. یہ لیں, ابھی کہنے ہیں کہ میں ابھی آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ اطمینان ہے. اب مجھے بتاؤ یار کہ اس 8 منٹ کی بات میں یار کون سی بات کو ہم جواب کہیں. یعنی ایک 30 سیکنڈ کے اندر اس شخص کی زبان سے دونوں باتیں نکلی ہیں. پہلے اس نے کیا کہا کہ اگر اس کے ہمیں ثبوت مل گئے ہم شامل کر دیں گے, اور اسی کے ساتھ ہی کیا کہا کہ ابھی میں نے اقرار کیا ہمیں اس پہ اطمینان ہے. اب پتہ دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے. یہ بس آپ اس کا کو مسئلہ دوبارہ نہیں ہے, ایڈ کروا دیں, کیونکہ روایت اور درایت حقیقت الوحی سے ثابت ہے. دوبارہ ایڈ کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا یہ سنے ذرا, اب اس شخص کا سارا بس نہیں چلتا, ورنہ یہ کچھ اور بھی کہہ دیتا. مسئلہ ہے, ہم کریں نہ کریں یہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیے عامر صاحب آج کے پروگرام اس کو یہ کہتے ہیں جواب, اس کو یہ کیا کہتے ہیں جواب. کے لیے مجھے اب اور کالرز کو بھی لینا ہے, میرے پاس اور سوالات بھی ہیں. کہ مرزا صاحب چلیں بہرحال یہ بھی آپ کو ایک نمونہ دکھانا تھا. جی اکرام بھائی معذرت میں کافی دیر تک آپ سے ڈس انگیج رہا, ابھی آپ جناب اپنی بات رکھیں, میں انشاءاللہ پھر حوالہ جات دکھاتا ہوں. جی امتیاز بھائی, یہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ ایک ایکسپرٹ بندہ ان کے سامنے آ گیا, ورنہ جیسے شروع میں بات کہی تھی نا تو یہ روایت اور درایت والی بات پہ گھما کر چھوڑ دیتے, لیکن یہ گئے پکڑے, یہ پکڑے گئے. اچھا اب انہوں نے ہٹایا کیوں؟ چونکہ تذکرہ چھوٹی سی کتاب ہے, آدمی جو ہے ادھر ادھر سے پنے پلٹے گا دیکھ لے گا, تو اس میں سے ہٹانا ضروری تھی. اب وہ ہے پورا بنڈل روحانی خزائن کا, 23 جلدیں ہیں, کہاں کہاں تک آدمی پلٹے گا. تو وہ جو جلدی والے مسئلے تھے انہوں نے وہاں سے وہ ہٹا دیے, باقی بات وہی کی وہی رہی. اچھا انصر رضا اور یہ جتنے بھی ہیں آج کل بھائی, یہ اتنے پریشان ہیں اپنی کتابوں سے, اتنے دکھی ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں بھائی. اور انصر رضا یہ وہی ہے جس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کا کوئی ذکر نہیں ہوگا, اس سے بحث کرو ختم نبوت پہ, حیات مسیح, وفات مسیح پہ. یعنی اس بندے کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مرزا صاحب کو ساتھ لے کے اتنی تضاد بیانی ہے کہ ان کا دفاع کرنا مشکل ہے, ناممکن ہے. اور بالکل ان کی ایک اور خوبی ہوتی ہے, ایک ان کی خوبی ہے بھائی, میں نے جو پوری قادیانیت کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ تمام جہان کے بہترین لوگوں کے, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات جو ہیں وہ مرزا قادیانی میں فٹ کر دو, اور مرزا قادیانی کے جتنے بھی نقصے ہیں, جتنے بھی عیب ہیں, وہ تمام دنیا میں تقسیم کر دو کہ دیکھو اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے بھی ایسا کیا, اس نے ایسا کیا تو اس نے بھی ایسا کیا. یہ ان کی ایک بہت پرانی چال ہے, اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. شبیر سربت جیسے لوگ جو ان کے بڑے ٹرین وہ ہیں, مطلب پیشے ور پرانے, جن کے گھروں کے خرچے چلتے ہیں اسی سارے جھوٹ سے, دجل سے, فراڈ سے, وہ بھی مرزا صاحب کی کتابوں سے جو ہے نا وہ انحراف کرنے لگے. آج ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے دیکھو جی روحانی خزائن میں ہی لکھا, بس اتنا کہہ دیں, وہ پورا حوالہ سنے گا بھی نہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے یہاں کا وہ مربی تھا جس سے آپ کی بات ہو رہی تھی ختم نبوت, اجرا نبوت پہ, اس نے بھی کیا کیا,
وہ یہ کہہ رہا کہ بھئی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، جو اپنا عقیدہ تھا وہ بیان بھی نہیں کر پایا. بہت زیادہ دکھی ہیں اپنی کتابوں سے بھائی یہ. اور چلے یہ اپنا پکڑے گئے اس وجہ سے بھائی، یہ جو پکڑے گئے نا اس وجہ سے انہوں نے اتنی بات بھی کر دی، ورنہ کوئی ایک عام بندہ ہوتا سیدھا سادہ، وہ کہتا ہاں بھائی فلاں جگہ سے ہم نے ہٹا دیا، کوئی بات نہیں ہے، اس کی روایت درایت صحیح نہیں تھی ہم نے ہٹا دیا. لیکن وہ جو اندر کی بات تھی اس نے انہیں ہلا کے رکھ دیا. ہوں جی اچھا جی، ابھی چونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انہوں نے نا پوری بات کے اندر ایک کھیل کھیلا کہ جی وہ مطلب جس طرح نماز کے بارے میں دیکھو کہا گیا، اسی طرح دیکھو کہا گیا اگر تم آپس میں مسلمان کسی کے ساتھ لڑائی کرے گا اس کے بارے میں کہا گیا. تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے یہ اسی پریزنٹیشن میں سے ایک بات پیش کر رہا ہوں. اگر آپ یہ تمام سننا چاہیں تو اس کو آپ ضرور سنیں، ہمارے اس پہ یہ موجود ہے جہاں پہ ہم نے مسئلہ تکفیر کو ڈسکس کیا. لیکن ابھی صرف میں آپ کو متعلقہ بات دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ذرا، یہ میں نے اپنے نے پہلے اپنی بات کا لب لباب یہاں پہ لکھا کہ اسلام کے یہ دیکھیں تیسرا دھوکہ، یعنی احمدیت کے جو مربی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کے دو دائرے ہیں. جی یہ دیکھیں ذرا، میں نے پہلے اپنی بات کو سمرائز کیا. اسلام کے دو دائرے ہیں، ایک اندر والا حقیقی اسلام کا دائرہ ہے اور ایک اس کے باہر سیاسی یعنی ملت اسلامیہ والا دائرہ ہے. ہم جب غیر احمدیوں کو کافر قرار دیتے ہیں تو ہم ان کو صرف اندر والے دائرے کے کافر قرار دیتے ہیں، وہ ملت اسلامیہ کے دائرے میں موجود رہتے ہیں. لیکن غیر احمدی جب ہمیں کافر قرار دیتے ہیں تو وہ مکمل دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں ہر لحاظ سے، اور یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. یہ دیکھیں میں نے یہ ہمارا انشاءاللہ انداز ہے، ہم نے آپ کے سامنے پہلے ان کا مقدمہ بعین ہی رکھا ہے کہ یہ ان کا مقدمہ ہے. ابھی ہم آپ کو دکھاتے کہ یہ مقدمہ غلط اور جھوٹ کیوں ہے. یہ دیکھیں ذرا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ذرا کہ یہ جناب آپ کے سامنے آ گیا، یہ لاہوری جماعت نے، یہ سب لوگ سنیں بات کو توجہ سے، لاہوری جماعت نے بالکل یہی بات ان کے ساتھ کی، قادیانی جماعت کے ساتھ. کیا کہا؟ یہی بات کہ بھئی دیکھو اگر کوئی آدمی مرزا صاحب کا انکار کر رہا ہے تو وہ حقیقی اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا بلکہ وہ مسلمان رہے گا. یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ سے کر رہے تھے. ابھی دیکھیں ذرا ان کو کیا جواب دیا ہے مرزا صاحب کے بیٹے نے، بشیر احمد ایم اے نے. اب یہاں پہ رک کے ایک بات سن لیں پہلے. جس کتاب میں یہ جواب دیا گیا ہے اس کا نام ہے کلمۃ الفصل. ابھی آپ کو اس کا پیج نمبر بھی دکھاتا ہوں میں. اور اس کتاب کے بارے میں جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پہ یہ تحریر دی گئی ہے کہ یہ جو کتاب ہے کلمۃ الفصل، یہ جماعت کے جو ان کا ہے نا آفیشیل موقف، جماعتی موقف، یعنی جماعت احمدیہ کا بطور جماعت کیا موقف ہے اس کو پیش کرتی ہے. یہ بات آپ نے نہیں بھولنی ہے. اور اس کے صفحہ نمبر یہ دیکھ لیں جناب 183 پہ بات ہے. اور بات کیا سنیں ذرا. مرزا صاحب کے بیٹے کہتے ہیں، پھر اپنے رسالہ کے صفحہ 6 پہ مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ مسیح موعود کو نہ ماننے سے ایک شخص قابل مواخذہ ہے مگر وہ دائرہ اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ کا انکار نہ کرے. اب میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہاتھ باندھ کے آپ سے میں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل وہی بات نہیں ہے کہ جو ابھی یہ مربی صاحب کہہ رہے تھے. بالکل یہی بات لاہوری جماعت نے جب قادیانی جماعت کو کی 1915 میں. تو آگے سے قادیانی جماعت نے کیا کہا سن لے ذرا. اگر مولوی صاحب موصوف کا واقعی یہی اعتقاد ہے تو پھر ان کے نزدیک یہ فکرہ بھی درست ہونا چاہیے. مرزا صاحب کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمد علی لاہوری صاحب یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب کا انکار کر کے بندہ دائرہ اسلام سے مکمل طور پہ خارج نہیں ہوتا، اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے تو پھر سن لیں ہمارا جواب. وہ کیا جواب ان کو دے رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ قادیانی جماعت لاہوری جماعت کو جواب دے رہی ہے، اس بات کو نہ بھولیے گا. کیا جواب دے رہی ہے؟ اگر مولوی صاحب موصوف کا واقعتاً یہی اعتقاد ہے تو پھر ان کے نزدیک یہ فکرہ بھی درست ہونا چاہیے کہ نبی کریم کے نہ ماننے سے ایک شخص قابل مواخذہ ہے مگر وہ دائرہ اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ کا انکار نہ کرے. یعنی یہ محمد علی لاہوری صاحب کو مرزا صاحب کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مرزا صاحب کا انکار کر کے کوئی شخص اس کے باوجود اسلام کے دائرے میں رہے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی آپ وسلم کا انکار کرنے کے باوجود بھی دائرے میں رہے گا. اور اگلی بات میری نہیں ہے، مرزا صاحب کے بیٹے کا کامنٹ سنیں، کہتے ہیں تف ہے ایسے اسلام پہ جس کا دائرہ اتنا وسیع ہے.
اندازہ کر لیں ذرا، یعنی وہ لعنت بھیج، نعوذ باللہ، لعنت بھیج رہے ہیں ایسے اسلام پہ کہ جس کا دائرہ اتنا وسیع ہو، کتنا وسیع ہو کہ مرزا صاحب کا انکار کرنے کے باوجود کوئی آدمی دائرہ اسلام میں رہ سکے. یہی بات ان کے سامنے ہو رہی ہے. آپ کو ایک دو حوالے اور بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ اس میں آپ کو شک نہ رہ جائے. اسی کتاب کے پیج 177 پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ شریعت اسلام کی اصطلاح میں جو اللہ تعالیٰ کو مان لے مگر اس کے رسولوں کو نہ مانے وہ حقیقی کافر ہے. یعنی سارے کا ساری کتاب میں مقدمہ کیا ہے کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والے حقیقی کافر ہیں. اب یہاں سے آپ کو اس بات کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جو دائروں کی بات ہو رہی ہے کہ فلاں دائرہ اور فلاں دائرہ، آگے دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں اسی کتاب کے پیج 181 پہ، جس شخص پہ شریعت اسلام کی اصطلاح میں کافر کا لفظ عائد ہو وہ کسی لحاظ سے بھی مومن نہیں کہلا سکتا، کیونکہ شریعت کی روح سے کفر کے معنی یہ ہیں کہ ایمان کی شرائط میں سے کسی کا انکار کر دیا جائے. اب اندازہ کر لیں کہ لاہوری جماعت کو یہ قادیانی جماعت کیا بتا رہی ہے کہ مرزا صاحب کا انکار کرنے والا شریعت اسلام کی اصطلاح کے مطابق نمبر 1 حقیقی کافر ہے. ابھی آپ کو دکھایا پہلا حوالہ. نمبر 2 ایسا شخص کسی لحاظ سے مومن نہیں ہے. نمبر 3 ایسا شخص ایمان کی شرائط کا انکار کر رہا ہے. اب دیکھتے جائیں ان باتوں کو، آپ آگے چلیں کچھ اور بھی آپ کو دکھا دیں. اور پھر اسی کتاب کے پیج نمبر 167 اور 168 پہ مرزا صاحب کے بیٹے نے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں یہی عقیدہ مرزا غلام محمد قادیانی کا بھی تھا. یعنی کیا باتیں کہ ایسا شخص اسلام کے کسی دائرے میں نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے وہ حقیقی طور پہ کافر ہے، ایسا شخص جو ہے وہ کسی لحاظ سے مومن نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے وہ جو ہے نا اپنا وہ ایمان کی شرائط کے اوپر پورا نہیں اترتا. اچھا جی، تھوڑا سا آگے آپ کو دکھا دیں ایک اور چیز بھی. اچھا جی ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں ذرا، یہ مرزا صاحب کی اپنی کتاب ہے ازالہ اوہام، والیوم نمبر 3 ہے خزائن کا، اور پیج نمبر ہے 565. مرزا صاحب اپنے نہ ماننے والوں کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ کل یا ایھا الکفار انی من الصادقین. اب مجھے بتائیں، آپ جانتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ کل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ اے نبی آپ ان کافروں سے یہ کہو. اب مجھے بتائیں کہ جب وہ قرآن میں خطاب کیا گیا تھا تو ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، کوئی بھی ہو، وہ کون سے والے کافر تھے؟ وہ والے کافر مرزا صاحب نے قرار دیا اپنے نہ ماننے والوں کو. ابھی میں آپ کو جو اصل چیز دکھانی وہ بھی ذرا دکھا دوں. یہ دیکھیں ذرا، اس سے بھی زیادہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں. ہاں اچھا جی، میں اصل میں نا آپ کو ایک ریفرنس دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ہاں یہ دیکھیں ذرا، یہ ایک چیز جو ابھی تو نے باتوں باتوں میں کہی تھی ان بٹوین دا لائن، وہ کیا بات کہی تھی یہ دیکھیں ذرا، کہ غیر احمدی مہدی کے منکر ہیں. ہم غیر احمدی مسلمانوں کو صرف مہدی کا منکر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے مہدی اور مسیح کو نہیں مانا. ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا منکر نہیں کہتے. اب یہ والی وہ بات ہے کہ جو ہم نے جب یہ سٹریم کی تھی نا تو ہم نے یہ بات آپ کو دکھائی تھی ان کے چوتھے خلیفہ کی زبان سے. یعنی ان کے چوتھے خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں وہ مہدی اور مسیح کے منکر ہیں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے کافر ان کو قرار نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں اصل میں کیا تھا. یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں جناب ذرا کہ اصل میں کیا بات ہے. جو شخص مجھے قبول نہیں، یہ دیکھیں والیوم 18 ہے، پیج نمبر 462 ہے. جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو نئے سرے سے قبول کرتا ہے، اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا. اب مجھے بتائیں کہ جس شخص کا ایمان ہی قائم نہیں رہا اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ اور یہ جو اصل بات آپ کو دکھانے چلا ہوں یہ دیکھیں،
یہ دیکھیں جناب، انوار العلوم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 151 151 کتاب ہے آئینہ صداقت. کیا فرما رہے ہیں جناب یہاں پہ مرزا صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں بشیر الدین محمود، جو کہ سیکنڈ خلیفہ بنے ان کی جماعت کے، کہتے ہیں کہ آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو لوگ مرزا صاحب کو رسول نہیں مانتے، اب ذرا سنتے جائیں گے بات کو آپ، جو لوگ مرزا صاحب کو رسول نہیں مانتے خواہ آپ کو راست باز ہی منہ سے کیوں نہ کہتے ہوں، پکے کافر ہیں. یعنی اگر ایک بندہ کہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں لیکن ان کو اللہ کا رسول نہ مانے، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں. اب یہ لفظ پکے ہم نے لگایا ہے. اگر کوئی شخص پکا کافر ہونے کے باوجود بھی اسلام میں ہی ہے تو بتائے پھر پکے کافر کے معنی کیا ہوئے. آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے خلاصہ میرے اس مضمون کا جسے حضرت خلیفۃ المسیح اول نے 2 دفعہ پڑھا اور اپنے قلم سے اس میں بعض جگہ پر اصلاح کی اور لکھا کہ اس کے مضمون سے مجھے ہرگز اختلاف نہیں ہے. یعنی مرزا صاحب کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یہی بات جو تھی پہلے خلیفہ کا یہی موقف تھا. آگے کہتے ہیں کہ اب اسے پڑھ کے خصوصاً ان فکرات کی موجودگی میں جو اوپر لکھ آیا ہوں، آگے سنیے گا ذرا، کیا کوئی عقل مند انسان یہ گمان بھی کر سکتا ہے کہ خلیفۃ المسیح نے اس بات کا یہ مطلب سمجھا تھا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا. یعنی مرزا صاحب کا جو بیٹا ہے جو دوسرا خلیفہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ بندہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بندہ پکا کافر ہے. آپ کے سامنے بات لکھی ہوئی ہے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اچھا جی، یہ دیکھیں ذرا اسی کلمات الفصل کے صفحہ نمبر 110، یہ آپ کو آخری حوالہ دکھا کے انشاءاللہ بات کو ختم کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو تمام رسولوں کا ماننا جزو ایمان نہیں سمجھتے. ٹھیک ہوگی. پس اس آیت کے ماتحت آپ آگے سنیے گا، ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. آگے دیکھیں، اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگ ہی پکے کافر ہیں، پس غور کرو. یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 110 ہے. دیکھیں یہ تو میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں لیکن اب میں کیا کروں یار، اس میں جو ہے نا، چلیں بہرحال اس کو یہاں پہ روکتے ہیں ذرا، چونکہ ابھی آپ کو ایک اور چیز بھی دکھانی ہے. تو ابھی مجھے بتائیں کہ جتنے میں نے آپ کو یہ حوالہ جات دکھائے ان کی موجودگی میں جو بات مربی صاحب فرما رہے تھے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یعنی اس فکرے پہ آپ غور کریں، مرزا صاحب کے نہ ماننے والوں کو یہ لوگ کیا قرار دے رہے ہیں؟ پکے کافر. اب مجھے بتائیں کہ پکے کافر کے معنی کیا ہیں؟ اگر کسی شخص کے پکے کافر ہونے کے باوجود بھی وہ شخص مسلمان ہی ہے تو پکے کے معنی کیا بنے پھر؟ اچھا دوسری بات، اس کو سوال کے طور پہ نوٹ کر لیں. آپ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بتاتے ہیں کہ جی وہ کفر کے دائرے ہوتے ہیں، وہ دیکھو فلاں کفر ہوتا ہے فلاں کفر ہوتا ہے، سنیں میری بات توجہ سے، ہمیں آپ قرآن کریم کی کوئی آیت دکھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث دکھا دیں جس کے مطابق اللہ کے نبی اور رسول کو نہ ماننے والا شخص مسلمان کہلا سکتا ہو. یا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے کسی بھی ایک رسول کو نہ ماننے والا شخص دائرہ اسلام میں داخل رہتا ہو. ہمیں دکھائیں وہ. ہم نے تو آپ کو دکھا دیا کہ آپ ان کو پکا کافر کہہ رہے تھے، اب آپ ہمیں دکھا دیں کہ اس کو مسلمان کہاں پہ سمجھا گیا. ابھی انشاءاللہ چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ان کے الہام کے الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جلدی سے تاکہ یہ بات یہاں پہ مکمل ہو جائے. یہ دیکھیں جناب ذرا، نہیں سوری یہ اور ہے جی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ الہام دوسرا تھا، وہ پٹیالوی صاحب والا، وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی. اچھا اکرام بھائی، تب تک اگر آپ
کچھ بات آپ کی کوئی کامنٹ ہو تو موسٹ ویلکم بھائی. نہیں بھائی آپ بات کریں، ماشاءاللہ صحیح چل رہی ہے بات، بہت بڑھیا. اچھا جی چلیں میں پھر وہ جو تھا نا کہ الہام جو نکال دیا تھا، میں وہ پٹیالوی والے الہام کے نا الفاظ دکھانا چاہ رہا تھا. پٹیالوی ہاں جی جناب بالکل مل گیا. یہ آپ کو ابھی میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں چونکہ اگر کسی کو یہ حوالہ جات نوٹ کرنے ہو تو ان کے لیے آسانی ہو سکے. یہ دیکھیں جناب ذرا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ذرا، یہ میں مربی صاحب کو یہ سوال دکھا رہا ہوں کہ اسی کتاب کلمات الفصل کے صفحہ نمبر 129 پہ کیا کہتے ہیں. مرزا صاحب کے بیٹے قادیانی مربیوں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اب جب کہ یہ مسئلہ یعنی تکفیر کا مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، تو کیوں خام خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. اب مجھے بتاؤ یار میں آپ کو اور کیا دکھا سکتا ہوں. مرزا صاحب کا بیٹا اپنی جماعت کے مربیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ خام خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اب اس کا جواب تو مربی دے سکتے ہیں کیونکہ وہی کوشش کر رہے تھے. اچھا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں الہام. یہ دیکھیں یہ الہام تھا وہ تذکرہ کے اندر مارچ 1906 کا الہام تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے میرے پہ ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. اچھا ابھی دیکھیں ذرا، یہ تھا وہ نوٹ جو انہوں نے تذکرہ میں دیا اور اس کو نکال دیا. لکھا ہوا ہے تذکرہ کے گزشتہ ایڈیشن میں اس حوالہ کے بعد عبدالحکیم مرتد، نوٹ کریں ذرا، عبدالحکیم مرتد یعنی ان کے مرزا صاحب کو جو چھوڑ دے وہ مرتد ہو جاتا ہے. اندازہ کریں ذرا ان کا. اور لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے کے باوجود بھی بندہ مسلمان ہے. اب دیکھا جو عبدالحکیم پٹیالوی تھا اس نے کیا کہ اس نے مرزا صاحب کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو مسلمان کہتا تھا. میری بات پہ غور کرنا ہے آپ لوگوں نے. عبدالحکیم پٹیالوی خود کو مسلمان کہتا تھا اور جماعت احمدیہ اور سب سے پہلے مرزا صاحب خود اسے کیا کہتے تھے؟ عبدالحکیم مرتد. کہاں گیا آپ کا وہ دعویٰ کہ بندہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ آگے دیکھیں ذرا. اچھا جو اصل بات تھی کہ جی کا حوالہ دیا گیا، لیکن اصل مکتوب میسر نہ ہونے کی وجہ سے نیز روایت و درایت کے غیر تسلی بخش ہونے کی بنا پہ اس حوالہ کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے. یہ وہ نوٹ ہے جو کہ جماعت احمدیہ نے تذکرہ کے نئے ایڈیشن میں دے کے اس الہام کو نکال دیا. اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس پہ کتنی گواہیاں موجود ہیں. یہ آ گئی ہے پہلی گواہی مرزا صاحب کی اپنی گواہی، روحانی خزائن والیوم 22 پیج 167. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں الفاظ دیکھیں ذرا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں پہ بھی کیا تھا یہ دیکھ لیں ذرا، ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور مجھے قبول نہیں کیا مسلمان نہیں ہے. اور دیکھ لیں یہی بات یہاں موجود ہے. آگے آ جائیں. اس کے بعد یہ دیکھ لیں ذرا، ہاں یہ دیکھیں ذرا، یہ مرزا صاحب کا جو بیٹا تھا دوسرا خلیفہ اس کی گواہی والیوم نمبر 6 ہے، پیج نمبر 150 ہے. آئینہ صداقت کتاب کا نام ہے. لکھا ہوا جی کہ یہ دیکھیں ذرا،
حضرت مسیح موعود کے حوالہ جات سے میں نے ثابت کیا کہ آپ کے نزدیک آپ کے منکر کافر ہیں۔ چنانچہ ان حوالوں میں سے بعض کے یہ فکرات ہیں۔ عبدالحکیم پٹیالوی مرتد کو آپ تحریر فرماتے ہیں، بہرحال جب خدا تعالیٰ نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے، ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ وہی الفاظ آ گئے نا، یعنی میں آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جی وہ روایت اور درایت کے مطابق نہیں تھا، وہی الفاظ تذکرہ میں تھے، وہی الفاظ حقیقت الوحی میں ہیں، وہی الفاظ آئینہ صداقت میں۔ آگے دیکھ لیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا، اور یہ جو مضمون تھا جہاں سے میں نے آپ کو الفاظ دکھائے ہیں، ان کے خلیفہ ثانی کے جو میں نے آپ کو الفاظ دکھائے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ خلیفہ اول نے پڑھ کے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے، یعنی کہ مرزا صاحب کی جماعت کے جو پہلے خلیفہ تھے ان کا بھی یہی موقف آپ کے سامنے آ گیا۔ آگے دیکھ لیں ذرا، یہ دیکھیں مضامین بشیر جلد اول صفحہ نمبر 10، یہ دیکھ لیں ذرا، اس میں کہتے ہیں حضرت مسیح موعود عبدالحکیم خان مرتد کو لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ آگے آ جائیں، یہ دیکھیں ذرا، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہی بات، یہ دیکھیں لاہوری جماعت نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ دیکھیں ذرا، یہ لاہوری جماعت کہہ رہی ہے 12واں اعتراض، یعنی جو مرزا صاحب کا بیٹا بشیر احمد ایم اے، وہ لاہوری جماعت کے اعتراضات کو نقل کر رہا ہے۔ کہتا ہے 12واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے جو عبدالحکیم کو خط لکھا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کم از کم وہ لوگ کافر نہیں ہیں کہ جن کو مسیح موعود کی دعوت نہیں پہنچی۔ یعنی یہ دیکھیں لاہوری جماعت کا اعتراض نقل کر رہا ہے مرزا صاحب کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے، اور اس اعتراض کے اندر لاہوری جماعت عبدالحکیم پٹیالوی کا وہی جو الہام ہے اللیجڈلی وہ یہاں پہ کوٹ کر رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ 5 گواہیاں دکھا دیں اور آپ کو دکھا دیا کہ ہر ایک کے اندر وہی الفاظ ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ کے انہوں نے نکالا کہ جی وہ روایت اور درایت کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا تھا۔ ہم نے آپ کو دکھا دیا، یہ آپ کے سامنے روایت ہے، یہ درایت ہے، فیصلہ آپ کر لیں۔ لے جناب، میری بات تو مکمل ہوئی۔ اب اگر